السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز کلیئر ہے آپ کو پلیز؟ جی کلیئر ہے، آپ سوال کیجیے۔ جی، میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جادو، نظر بد اور بد دعا، ان کی کیا علامات ہیں اور ان کے کیا ڈفرینسز ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری خالہ ہے، ان کو ابھی 4th گریڈ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے، تو یہ جناتی بیماری ہے، اور ان کے ہسبینڈ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اور 2 بچیاں ہیں 19 اور 20 سال کی۔ تو آپ پلیز یہ 2 چیزوں کی اگر دعا کروا دیں آخر میں، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں اور ان کی بچیوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں۔ اور اگر ان کے کینسر کے لیے کوئی اگر آپ کچھ بتا دیں کہ وہ پڑھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ تھینک یو۔ جی، آپ نے جو 2 سوال کیے اس میں سے پہلے جادو کا تو میں بتاؤں گا، وہ بتا بھی رہا ہوں۔ تو بد دعا کا علاج یہ ہے کہ آپ اس سے جا کر معافی مانگیں۔ ازالہ جب تک نہیں ہوگا، جو مرضی ہو جائے۔ بعض اوقات نا ہمارے دینوں میں، اور زیادہ تر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک تو نہیں نا معاف کرے گا، ہے نا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کثیر تعداد مومنوں کی، ہے نا، جو مشرک ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے کثیر تعداد مومنوں کی جو مشرک ہوگی۔ اب دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ کہ جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا؟ شہید کو قرضہ معاف ہے؟ انس رضی اللہ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازہ تیار ہے ایک صحابی کا، آپ آئیں جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا۔ یا رسول اللہ خیریت؟ آپ نے فرمایا اس نے فلاں کے 2 درم دینے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھ دیں۔ پھر آپ نے ان کی ضمانت پر جنازہ پڑھا۔ پھر 3 دن ان کے پیچھے جاتے رہے یاد دہانی کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ سے نہیں بات لیا، جھوٹا وعدہ نہیں کیا کہ میں نے تجھے یاد کرایا کہیں بھول نہ گیا ہو۔ اس نے بولا یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا جس کا ملتا ہے مجھے مل جائے، کھا جاؤ، دیکھی جائے گی۔ اللہ شرک معاف تو نہیں نہ کرتا، باقی سب کچھ معاف کر دے گا۔ اس چیز نے آج مسلمانوں کی کثیر تعداد خائن بن چکی ہے۔ بہنوں کا حصہ مار گیا، بھائیوں کا، ہمسائے کا۔ وہ باہر کے ملک میں ہے، اس کا پلاٹ میرے پلاٹ کے ساتھ تھا، 5 فٹ جگہ لے لی، دیکھی جیسی یار جذباتی تھے۔ ہے نا ایسا؟ یہ کیا ہے؟ بد دعا سے بچو۔ ایک بات کہنے سے کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے۔ اپنی زبانوں کو روکو، بد گمانی نہ کرو، اچھا گمان ذہن میں رکھو۔ بد دعا کا علاج یہ ہے کہ جب تک اس کی تلافی نہیں کرو گے نئی جان چھوٹے گی۔ کسی نے تمہیں یہ کہہ دیا نا جا تیرا ستیہ ناش، تو ستیہ ناش کا معنی ہے تیری 7 نسلیں ناش ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور ایک نسل تیار ہوتی ہے 60 سال میں، تے 7 شک 42 ہوتا ہے۔ تو کیا دفعہ لگتی ہے پاکستان کے لاء میں؟ 420 کس پر لگتی ہے؟ جو نوسر بازی کرتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، تو یہ 420 بنتا ہے، ستیہ ناش۔ تو اس لیے اللہ سے مجھے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ جس کا کچھ دینا ہے یا زبان سے کسی کو برباد کیا ہوا ہے، اتنا سا اس کا گناہ ہے، بڑھا چڑھا کر تم نے تشہیر اس کی کر دی۔ اور یاد رکھنا، پتہ نہیں اس نے زنا کیا، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو پاک کر دیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، اور میں، سورہ فرقان 70 نمبر آیت ہے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ میں اس کو زانی کہتا پھرتا ہوں، میرے رب نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے زبانوں کو پردے ڈالو، انشاءاللہ اللہ تمہارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا۔ بد دعا کا علاج یہ ہے،
اس سے معافی مانگ لو۔ دوسرا جادو کا علاج میں نے بتا دیا ہے، انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو، اس کی تکرار مت کرو، مت ہر وقت کہتے رہو ہائے ساڑھے تے جادو ہو گیا۔ یہ بھی کیونکہ لفظوں کا اثر ہے، جیسے وہ طلاق دیتا ہے نا 50 سال کے بعد بیوی کو، تو وہ اس سے آرے سے نہیں کاٹتا، اسے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے یہ کہا۔ جب نکاح ہوتا ہے نا چند سیکنڈ پہلے مولوی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں منظور ہے، وہ کہتا ہے منظور ہے، زبان سے کہا نا اس نے، تو حرام حلال ہو جاتا ہے، زبان کے اثرات ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں سلسلہ بتائیں ہمیں کیا ہے، تو ہم کہتے ہوتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو جا کر، اور یہ کہو کہ ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں پھر اللہ تم پر نعوذ باللہ زیادتی کر رہا ہے، اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، اللہ کا ظلم، اللہ کی رحمت اس پہ بھاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابکم من سیئات فمن نفسک، جو تجھ پر بیماری کی صورت میں، اولاد کی صورت میں وبال ہے، یہ تیرا اپنا کسب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبیوں کے یہ دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، میرے نفس کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا نا کہ آدم کو میں نے روکا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا، مگر اس کو کس نے ورگلایا؟ شیطان نے۔ تو آدم کو یہ تو نہیں کہا کہ تو ایک ہے کہ اللہ میرا کی قصور ہے، شیطان نے تو طاقت دیتی تھی۔ یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنے آپ کو کوسو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر کثیر ظلم کی، اور میں کہتا ہوں ساڑھے تے کسی نے کچھ کر دیتا، میں نے کبھی کچھ کیتا ہی نہیں۔ یہ سمجھو کہ میرے کسی عمل کی پکڑ آ گئی ہے، وہ چاہے جادو سے آئے، چاہے ایکسیڈنٹ سے آئے، چاہے کسی بھی، کوئی بھی اللہ نے سبب بنا دیا، بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے، تو فرمایا جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب کسی مصیبت میں تو وہ آزمائش میں ہے، جو دور ہو جاتا ہے وہ پکڑ میں ہے، اور اللہ کسی کو آزمائش میں بھی نہ ڈالے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں، شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، علاج بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔